نرمین اور راہما نیچے آ کر کچن میں چلی گئی۔ زنانہ خانے میں اسرا کی دو سہیلیاں تھیں جن سے مل کر اسرا حویلی کے ہی پچھلے باغ میں جانے کا سوچنے لگی، جہاں حویلی کے مرد جانے سے منع کرتے تھے کیونکہ اکثر وہاں مالی یا اور ملازم پائے جاتے تھے، لیکن وہاں لگے پھولوں کی اسرا دیوانی تھی تو اپنی سہیلیوں کو لے کر چپ چھپائے باغ میں چلی گئی۔ زرگام جو کال سننے حویلی کی پچھلی طرف ہی آ رہا تھا کہ اسرا کے کان کھڑے ہوئے، یہ تو زرگام لالا کی آواز ہے، لگتا ہے وہ یہیں آ رہے ہیں۔ اسرا کی کپکپاتی آواز مشکل سے حلق سے باہر نکلی تو اس کی ایک سہیلی اس کی پتلی ہوتی حالت دیکھنے لگی۔ تمہارے ماتھے پر تو ایسے پسینہ آ رہا ہے جیسے کوئی جن آ رہا ہو۔ وہ جن ہی ہیں۔ وہ تینوں وہاں بنی ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے اور اسرا تو پریشانی میں آ گئی جبکہ اس کے دونوں تتلیاں دیوار کے پیچھے چھپے زرگام خانزادہ کو دیکھنے لگی جو کار پر کسی سے مخاطب تھا۔ یہ جن ہے؟ اسرا کی ایک سہیلی زرگام کو تکتے ہوئے اسرا سے مخاطب ہوئی۔ تم دونوں یہ کیا کر رہی ہو؟ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو تم دونوں کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن ہمیں وہ کچا چبا جائیں گے اور ڈکار بھی نہیں لیں گے۔ اسرا نے ان دونوں کی حرکت دیکھی اور غصہ ہوئی۔ اتنا ہینڈسم جن مجھے دے دو اگر تم نہیں رکھ رہی۔ اس کی ایک سہیلی جو بنا آنکھ جھپکے زرگام خانزادہ کو دیکھ رہی تھی مدہوش لہجے میں اسرا سے مخاطب ہوئی، کیا ہینڈسم اور زرگام لالا ذرا دکھاؤ ہمیں بھی، کہیں تم لوگوں نے فردان لالا کو تو نہیں دیکھ لیا؟ اسرا نے دیوار کے پیچھے سے جھانکا تو زرگام خانزادہ ہی فون کال پر مخاطب تھا۔ سفید کرتا شلوار پہنے، اس پر بلیک کوٹ پہنے، بوڑھی آنکھیں، بوڑھے بال سلیقے سے سیٹ کیے زرگام خانزادہ اپنی بھرپور وجاہت سے کھڑا تھا، لیکن اسرا خانزادہ کو تو وہ ابھی بھی کہیں سے بھی ہینڈسم نہیں لگا تھا۔ یہ تو زرگام لالا ہی، لیکن یہ تو کہیں سے بھی ہینڈسم نہیں ہے۔ اسرا آنکھیں پھیرتی ان دونوں سے کہنے لگی جو زرگام کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ جن نہیں، یہ چڑیلے ہوں جو زرگام کو چمٹنے کو تیار ہوں۔ اتنے حسین مرد کو تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ دیکھو تو ذرا، چوڑا سینہ، مردانہ وجاہت، بوڑھی آنکھیں۔ اسے نہیں کہتے تو کسے کہتے ہیں؟ تم دونوں نے ابھی ہمارے کبیر لالا کو نہیں دیکھا، اصل خوبصورتی کا شاہکار تو وہ ہے۔ اسرا اپنے بھائی کے حسن کے چرچے کرنے لگی۔ اسے تو اپنے بھائی کے سوا کوئی حسین لگتا ہی نہ تھا۔ تو ٹھیک ہے، اپنے بھائی کو تم رکھ لو اور یہ زرگام خانزادہ مجھے دے دو۔ اس کی ایک سہیلی جو دیوانی ہو گئی تھی زرگام کی، اسرا سے کہنے لگی تو اسرا نے تب کا اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اس کی منڈی کو آگے کیا جو وہ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسے بھی کوئی حسین ہے؟ نہیں ہے بھلا، سانولی رنگت میں کیا حسن رکھا ہے؟ اسرا زرگام کی رنگت کو اس کے نقش سے ناپ تول دیتی تھی۔ اس کی یہ منطق اس کے دوستوں کو کم سے کم سمجھ میں آئی تھی۔ زرگام کی گندی رنگت اور اس کی بری آنکھیں اس کی پرسنالٹی پر بے حد جچتی تھی۔ ایسے ہی لڑکیاں اس پر فدا تو نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ بات ایسے حسن پسند لوگوں کو کہاں سمجھ آتی؟ زرگام کو تو کافی دیر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑا اسے لال آنچل ہوا سے اڑتا ہوا نظر آیا۔ اسرا کی جیسے ہی نظر پڑی اس نے اسٹور روم کا دروازہ جو پچھلی طرف کھلتا تھا سب سے پہلے اپنے دوستوں کو بھگایا، اور جیسے ہی اس نے جلد بازی میں قدم آگے رکھا اس کا پیر مڑا اور وہ دھڑام سے نیچے۔ زرگام جو وہاں اس کی سہیلیوں کے جاتے ہی پہنچ چکا تھا، اسرا کو وہاں اس حالت میں دیکھا اس کا دماغ بگ سے اڑا۔ زرگام نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھیجے، سپاٹ چہرے سے اسے دیکھا جو کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنی چوڑی پکڑے جانے پر آنکھیں میچے اس کے سامنے پڑی تھی۔ سر سے گرتا کندھے پر پڑا اس کا دوپٹہ جس کا دوسرا سیدھا اپنے ہاتھوں میں بھیجا ہوا تھا، سفید رنگت اس کے خوف سے زرد پڑی تھی۔ اپنے پیر کا درد تو اسے محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ سامنے والے کے خوف سے ہلکی آواز میں صرف ایک ہی لفظ دہرا رہی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ زرگام ایک ٹانگ موڑے اس کے قریب بیٹھا، گردن ٹیڑھی کیے اس کے خوف سے زرد چہرے کو سپاٹ سر اور خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ تم سے کہا تھا نا دوبارہ میرے سامنے مت آنا، وہ سرد نظر سے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے کہنے لگا، لیکن اسرا نے اپنی آنکھیں نہ کھولی۔ زرگام نے اس کے نازک پیر کو دیکھا اور پھر اس کی خوف سے بند آنکھوں کو، اور دوسری بار اس نے اسرا کے پیر کو پکڑتے موڑا تھا۔ اسرا جو اس حرکت کی توقع ہرگز نہیں کر رہی تھی اچانک درد سے بلبلا اٹھی اور چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ زرگام نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔
اور اس کی چیخ کا گلا گونج دیا آواز نہیں آنی چاہیے مجھے تمہاری۔ اسرا نے اپنی نم آنکھیں کھولی تو زرگام نے اس کی آنکھوں میں اپنے سرد بوڑھی آنکھیں گاڑی اور ٹھہر ٹھہر کر اپنے الفاظ ادا کیے۔ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں کھڑا کر دیا۔ اسرا نے درد کی تکلیف سے تڑپ اٹھی، لیکن ہونٹ بھینچ لیے، منہ سے آواز نہ نکلی، جو اگر نکل جاتی تو پتہ نہیں وہ اس حکم حلافی کی کیا سزا دیتا۔ میں نے منع کیا تھا نا، میرے سامنے مت آنا، اور تم یہاں میرے سامنے یہاں دعوت نظارہ بنی پڑی تھی۔ اسرا کا ایک بازو جو ابھی بھی اس جلاد کے ہاتھ میں تھا اسے موڑ کر کہتے ہوئے وہ دبا دبا سا چلا کہ اسرا کی روح لرز کی، وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی، اس کا سانس سوکھ رہا تھا، لیکن سامنے والے کو ہوش ہی کہاں تھا۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اگر میری جگہ کوئی ملازم یہاں تمہیں ایسے پڑا دیکھ لیتا تو میں یہی تمہیں زندہ گاڑ دیتا۔ زرگام کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ زرگام لالا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بس پھول توڑنے آئی تھی۔ وہ آنسو بہاتی ہچکیاں لیتی اپنی بات بتانے لگی۔ جہاں گھر کی عورتوں کا آنا منع ہے، یہ بات جانتی ہو نا تم؟ وہ اس کا ہاتھ مزید موڑتے ہوئے غصے سے داڑا کہ ایک ملازم جو وہاں سے گزر رہا تھا شور کی آواز سن کر بھاگا ہوا آیا۔ زرگام کی نظر ملازم پر پڑی تو اسرا کو دیوار کی اور دھکیل کر ملازم پر داڑا۔ ایک منٹ سے پہلے یہاں سے دفع ہو جو، ورنہ یہی دفنا دوں گا۔ وہ ملازم گھبراتا ہوا وہاں سے رفو چکر ہو گیا، اور اسرا جس کی کمر دیوار سے زور سے ٹکرائی تھی وہ مزید وہاں کھڑی آنسو بہانے لگی۔ خوف سے اس کا برا حال تھا، سانس اس کا سینے میں ہی اٹکا تھا۔ زرگام نے اسرا کی ایسی حالت دیکھ خود کو کنٹرول کیا، نہیں تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آج اس لڑکی کا خون کر دے۔ اس نے دیوار کے ارد گرد ہاتھ رکھ کر اسرا کو اپنے گھیرے میں لیا اور اس کے قریب ہوا۔ مجھے سخت چڑ ہے تم سے، لڑکی میرے آس پاس مت آیا کرو، نہیں تو میں تمہیں جان سے مار دوں۔ اور یہ اپنی خوبصورتی کے جوہر جو یہاں پڑی تم ابھی دکھا رہی تھی، اگر آئندہ ایسے مجھے کہیں نظر آ گئی تو وہی کلمہ پڑھ لینا، کیونکہ میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ زرگام اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا کہ اس کے الفاظوں کی وحشت سے اسرا کا دل لرز اٹھا۔ وہ روتی ہوئی سانس بحال کرنے کی کوشش کرتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ زرگام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک قدم پیچھے ہٹایا اور وہاں سے چلا گیا۔ زرگام گیا تو اس کا سانس بحال ہوا۔ وہ پتہ نہیں کیوں اسرا سے اس قدر چڑ کھاتا تھا۔ اس گھر میں موجود سب لوگ اسے اتنی محبت کرتے تھے کہ زرگام کے رویے سے وہ بے ساختہ ڈر جایا کرتی تھی، اور آج تو زرگام کے غصے کو دیکھ کر اس کا سانس رکنے لگا تو وہ اپنے آنسو صاف کرتی سیدھا اپنے کمرے میں جا بند ہوئی تھی۔ اور یہ نفرت اس قدر کیوں تھی اس کا پتہ تو وقت بتائے گا۔ شام گئی، حویلی میں پورا خاندان جمع تھا، تبھی ایک ملازم بھاگا ہوا آیا۔ بڑے صاحب کبیر بابا آ گئے۔ یہ خبر سن وہاں سب خوشی سے کھڑے ہوئے۔ زنانہ خانے کی عورتیں بھی خوش ہوتے کھڑی ہوئی۔ نرمین کا دل گھبرا اٹھا اور آنکھیں ساکت ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسا محسوس کرے۔ خاموشی سے آنکھیں جھپکے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا، جو ایسے دھڑک رہا تھا جیسے پاگل ہو رہا ہو، لیکن اس کا چہرہ خاموش تھا۔ وہ خاموشی سے سب کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ باہر پہلے ایک اور ایک کے بعد دو دیگر گاڑیاں آ کر رکی۔ پہلی گاڑی سے دو گارڈز اترے اور دوسری گاڑی کا دروازہ احتراماً جھک کر کھولا۔ ایک دروازے سے فردان خانزادہ اور دوسرے سے کبیر خانزادہ نکلے۔ کالے شلوار قمیض میں، وائٹ شال کندھوں پر ڈالے، بال جل سے سر کیے، ہری گہری آنکھیں اپنی مردانہ وجہ سمیت باہر نکلا کبیر خانزادہ۔ داجان نے اتنے سالوں بعد اپنے جگر کے ٹکڑے کو قریب سے دیکھا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ سب سے پہلے اس نے داجان کو گلے سے لگایا۔ اس کا اپنا دل بھی داجان کے گلے لگتے بڑھایا تھا۔ آنکھیں میچے اس نے اپنا حصار مضبوط کیا۔ ہاں ہاں میرا جوان، داجان نے خوشی سے کہا اور اس سے الگ ہوئے۔ کبیر مسکرائے اور اپنے باپ برہان خانزادہ کے گلے لگا۔ وہ بے پناہ خوشی سے اپنے بیٹے کو گلے لگائے۔ کبیر بھی ان کے حصار میں اپنے باپ کی شفقت محسوس کرنے لگا۔ اپنے باپ کے کافی دیر گلے لگے۔ اس نے اپنے چچا رحمان اور رضوان خانزادہ کو گلے لگائے۔ وہ اتنے سالوں بعد ان سب سے مل رہا تھا۔ بچپن میں ان کی محبت یاد کرتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ان سب سے ملتے اس کی نظر ان بوڑھی آنکھوں سے ٹکرائی۔ زرگام خانزادہ، کبیر طنزیہ مسکرایا اور اس کے گلے لگا۔ زرگام یہیں آگے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس سے بغل گیر ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم بھی میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، میں تو آگے جگہ جگہ تمہیں کھڑا نظر آؤں گا۔ اس کے طنز کا جواب زرگام نے بھی اسی کے انداز میں دیا اور سب اندر کی طرف بڑھ گئے۔
وہ اندر آ کر بیٹھے کبیر سے سب کی ملاقات کروانے لگے، جو مغرور مسکراہٹ چہرے پر سجائے سب سے مل رہا تھا۔ اس کا دل اپنی ماں سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن فی الحال وہ خاموش تھا۔ مردانہ خانہ اور زنانہ خانہ کے بیچ ایک جالی دار دیوار تھی، جسے غور کیے جھانکا جائے تو سب نظر آتا تھا۔ اسرا اور رحمہ وہاں سے جھانکا سب کو خبریں دینے لگی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ کبیر کو وہاں سب جلدی نہیں چھوڑیں گے، اور شاہانہ بیگم تو تڑپ رہی تھی اس سے ملنے کے لیے۔ موڑے لالا تو بہت ہینڈسم ہو گئے، ویڈیو کال سے بھی زیادہ۔ ایسا واقعہ آئی اور شاہانہ بیگم کو بتانے لگی، لیکن نرمین کا دل زور سے دھڑکا جیسے کود کر باہر آ جائے گا۔ وہ وہاں سے سیدھی کمرے میں چلی گئی۔ اس سے برداشت نہ ہوا تو کافی دیر بعد کبیر نے سب سے خود معذرت کی اور وہاں سے اٹھ کر زنانہ خانے کی طرف آ گیا۔ اسرا جو پہلی جالی دار سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اس نے جا کر زنانہ خانے میں اعلان کیا۔ رحمہ اور اسرا نے دوپٹہ سر پا لیا۔ کبیر وہاں آیا تو دور سے ہی پہلی نظر اپنی ماں پر پڑی۔ وہ زور سے ان کے گلے لگا چپکے سے آنکھیں صاف کی، جو ماں کے آغوش میں آتے ہی نم ہو گئی تھی۔ اس نے ماں سے لگ ہو کر ان کا ماتھا چوما اور کافی دیر تک ٹھہرا رہا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا موڑے، میرا بیٹا۔ شاہانہ بیگم کی تو آنکھیں ہی نہیں بڑھ رہی تھی کبیر کا چہرہ دیکھتے۔ وہ پھر سے گلے لگا تو نازو بیگم جو ترس رہی تھی اور لائن میں لگی تھی، وہ بولی، مارا ہمیں بھی تو ملنے کا موقع دو۔ کبیر اور شاہانہ بیگم ہنسی، وہ پھر باری باری نازو بیگم، شاہین بیگم اور اسمارا پھوپھو سے ملا، اور پھر اسرا کو اپنے گلے سے لگائے رکھا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ کبیر اس کا ماتھا چومتے بولا۔ ہم ٹھیک ہے لالا، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ اس کی نظر رحمہ پر پڑی تو سوالیہ نظروں سے اسرا کو دیکھا۔ یہ رحمہ آپ ہی ہیں لالا؟ رحمان چچا کی بیٹی۔ کبیر سر ہلاتے آگے بڑھا اور رحمہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہے گڑیا آپ؟ ہم ٹھیک ہے لالا۔ کبیر نے اسے دیکھا، وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اسے وہ بالکل اسرا کی طرح لگی۔ اس نے نظریں گھمائی تو اور کوئی نظر نہ آیا۔ وہ کہاں تھی جس سے اس کی منگنی ہوئی تھی؟ اس نے دل میں سوچا، لیکن منہ سے نہ کہا۔ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ اس کی منگنی رضوان چچا کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ اس کا نام، وہ اپنے ذہن پر زور ڈالے سوچنے لگا۔ شاید نازمین۔ اسے اپنی سوچ پر شک ہوا، لیکن نہیں، یہ نام تو نہ تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس لڑکی کو جس کا دن نہیں گزرا تھا کبیر خانزادہ کو سوچے بغیر۔ اس نے اپنا ذہن جھٹکا، وہ کیوں سوچ رہا تھا اس لڑکی کو جس کے لیے اسے انکار کرنا تھا؟ وہ کسی گاؤں کی گوار سے شادی نہیں کرے گا، اس نے سوچ لیا تھا، اور اس چیز سے پیچھے ہٹنے کے لیے اسے جو کرنا پڑا وہ کرے گا، اس نے سوچا، اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ نرمین کمرے میں دروازہ بند کیے بیٹھی تھی۔ شام سے رات ہو گئی تھی۔ نازو بیگم اس کے پاس بھی آئی تھی، لیکن اس نے یہی کہا کہ اسے سر درد ہے۔ جو واقعی تھا، اس کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا سب کے بیچ کیسے ری ایکٹ کرے۔ اللہ مدد! آنکھیں بند کیے آسمان کی طرف دیکھے، اس نے دل سے اللہ کو پکارا تھا۔ دوپٹہ کندھے پر ڈالے، آج کالے سیاہ بال اس کی ڈھیلی چوٹی میں بندھے تھے جو کمر سے نیچے آتے، اور اس کی وہی دو خوبصورت بڑی آنکھیں، کائی رنگ کی فراق چوڑی دار پہنے وہ مصب سے کھڑی تھی۔ وہ حسین تھی بے تحاشا، لیکن خود کو کبھی عشق کی نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ لمبے سیاہ بال جن کا خیال بچپن سے اس کی موری نے کیا تھا، جو وہ اتنے حسین تھے، یہ دو خوبصورت آنکھیں جنہیں کوئی دیکھے تو ان کے سحر میں ڈوب جائے۔ وہ سراپائی محبت تھی، لیکن اپنے حسن سے ناواقف معصوم سی وہ لڑکی کسی کے عشق میں گوڑے ڈوبی تھی۔ شام سے رات ہوئی، وہ باہر نہ آئی اور عشاء کی نماز پڑھتے سونے کے لیے لیٹ گئی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ وہ گھبرا کر اٹھی، چہرے پر دوپٹہ ڈالا۔ کون؟ ہم ہیں آپ ہی، دروازہ کھولے۔ باہر سے رحمہ اور اسرا کی آواز آئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ لوگ اندر آئے۔ کیا ہوا میری پیاری آپی؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کھانا کھانے نہیں آئی؟ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ داجان نے بھی کچھ نہیں کھایا اور وہ آپ کے پاس آنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے گھٹنے تکلیف کر رہے تھے، اس لیے ہم آپ کو بلانے آئے ہیں۔ رحمہ کی آواز پریشان سی تھی۔ یہ تو ہم نے سوچا نہیں۔ داجان سے کہیے آپ پریشان نہ ہو، ہم کھانا لے کر آتے ہیں ان کے پاس۔ اپنے خیالوں میں کھوئی وہ اس چیز کو تو بھول ہی گئی تھی، اور اپنی اس بھول پر نادم بھی تھی۔ وہ فوراً سے رسوئی کی طرف نکلی۔ کبیر اپنے کمرے میں لیٹا تھا، لیکن وہ آج کے دن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کھانے کے وقت داجان آپ کچھ کھا کیوں نہیں رہے؟ کبیر نے داجان کو نہ کھاتے دیکھا تو کہا، نہیں بیٹا، بس ابھی ہم کھائیں گے، آپ کھائیے۔ داجی آپ کھائیے، میں نرمین کو بلا کر لاتی ہوں۔
نازو بیگم نے کہا تو داجان نے انہیں منع کر دیا۔ نہیں بیٹا، آپ رہنے دو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے آرام کرنے دے، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی بیمار ہو۔ ان سب میں اب کبیر بولا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ واقعی جب سے وہ آیا ہے وہ لڑکی نہ اس کے سامنے آئی اور اب اس کے نہرے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ داجی اگر وہ نہیں آ رہی تو آپ تو کھانا کھائیں۔ نہیں بیٹا، آپ سب کھانا کھائیے، ہمیں بھوک نہیں ہے، ہم تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ کھا لیں گے۔ کبیر حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا، باقی سب تو اس کے عادی تھے، لیکن کبیر کو یہ سب دیکھ کے غصہ آ رہا تھا۔ اب رات کے 11 بج رہے تھے اور اس کے دماغ میں یہ خیال تھا کہ داجی نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں۔ اسے اس لڑکی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس قدر خود غرض تھی کہ وہ جانتی تھی کہ داجی اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، پھر بھی وہ نیچے کھانا کھانے نہ آئی۔ سیلفش، ایک لفظ بول کر وہ کھڑا ہوا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ اس کے بعد وہ داجی کے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں رولنگ چیئر پر بیٹھا ہاتھ میں سگار لیے گہرے کش لے رہا تھا اور آج کے دن کے بابت سوچ رہا تھا۔ اسرا سے ٹکراؤ، اس کا ڈرنا، اس سے نفرت، کبیر کی بہن اور اس کے بچپن کی مانگ۔ ہاں، اسرا خانزادہ زرگام خانزادہ کی بچپن کی مانگ تھی، جس سے اسے سخت چڑ تھی، جس کے بابت صرف زرگام جانتا تھا، اسرا نہیں۔ وہ کبیر کی بہن تھی، بچپن کی مانگ تھی اور اس دل میں وہ تو کم سے کم ہرگز نہیں تھی۔ زرگام جب بھی اسے دیکھتا اس کا غصہ سوا نیزے پا پہنچ جاتا۔ آخر کیوں کر دیتے ہیں بچپن میں منگے، کیوں اپنی اولاد کی خوشیوں کا نہیں سوچتے، کیوں انہیں ذہنی بیمار کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کچھ بھی ہو جائے، بچپن کی مانگ سے دستبردار نہیں ہونا، کیوں اسے غصہ آ رہا تھا۔ سوچ سوچ کر خانزادہ اپنی زبان اور اپنی عزت سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے، یہ ان کی غیرت کے خلاف تھا۔ لیکن یہ دل، زرگام نے اپنی آنکھیں بند کی، اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا اور چھان سے کسی کا سراپا لہرایا اور جڑ سے اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ سگار ہاتھ میں پھینکے وہ کھڑا ہو گیا۔ کھڑکی سے باہر کی ہوا اس کے وجود کو چھو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑا اس دن کے بارے میں سوچ رہا تھا جب 4 سال پہلے اس نے اس پری کو دیکھا تھا، جب وہ اپنی یونیورسٹی سے آتے ہوئے شاذ اور فاز کے اسکول کے باہر کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ چھٹی کا وقت تھا، وہ باہر کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلی بار وہ انہیں لینے آئی تھی۔ اسے اس طرح گھر سے باہر نکلتا پسند نہیں تھا اور نہ ہی اسے اجازت تھی، لیکن آج ان کی سالگرہ کے موقع پر وہ انہیں سرپرائز کرنا چاہتی تھی کہ اس کے برابر میں کھڑی عورت جو خود بھی کھڑی اپنے بچوں کا انتظار کر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں 1.5 سال کی بچی تھی جو بہت رو رہی تھی۔ نرمین کی جب نظر پڑی تب اس بچی نے بھی اسے دیکھا اور وہ نرمین کی بڑی بڑی آنکھیں اور حجاب کے حال میں چھپا چہرہ دیکھ متجسس ہو کر خاموش ہو گئی اور ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ نرمین کو اس کی دیکھنے کے انداز سے ایک دم ہنسی آئی اور پیار بھی بہت آیا۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ بچی کی طرف بڑھایا، بچی خوشی خوشی اس کی گود میں آ گئی۔ نرمین اس سے کھیلنے لگی کہ اچانک اس نے نرمین کے حجاب پر حملہ کیا اور جڑ سے نیچے اتار دیا۔ نرمین، جس کو یہ قطعی امید نہیں تھی، فوراً بچی کو ماں کے حوالے کر کے اس نے اپنا نقاب واپس چہرے پر ڈالا اور آس پاس دیکھا، لیکن وہاں چند عورتوں اور بچوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ لیکن پھر بھی وہ بہت گھبرا گئی تھی۔ بچی کی ماں نے اسے معذرت کی، لیکن دور کھڑے ایک شخص نے یہ منظر کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ زرگام خانزادہ جو اسکول کے بالکل سامنے کیفے میں بیٹھا کافی پینے آیا تھا، باہر نکلتے وقت غیر ارادی طور پر اس کی نظر پڑی اور وہ اس منظر میں کہیں کھو سا گیا۔ نقاب اترتا، چہرے کا دیدار ہونا اور پھر نقاب پہن لینا اور پھر نقاب سے باہر جھانکتی وہ کالی بڑی بڑی سی آنکھیں، وہ کوئی انسان تھی یا پری؟ کھو سا گیا تھا اس منظر میں، دنیا جہاں کا ہوش کہاں تھا؟ اسے دیکھنے کے بعد کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ خاموشی سے ناک کی سیدھ میں چلتا گیا کہ اچانک ایک بائک اس کے سامنے آ کر رکی۔ بائک دیکھ کر چلو، مین روڈ ہے یہ۔ زرگام جو اس منظر میں گم تھا، اچانک اس کا تسلسل ٹوٹا اور اس نے سامنے دیکھا جو اب شاذ اور فاز کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ خوشی سے نہال ہو رہے تھے کہ آج پہلی بار ان کی فیورٹ ٹاپی انہیں لینے آئی تھی۔ وہ خوشی سے اچھل رہے تو کہہ رہے تھے، نرمین آپی، آپ ہمیں لینے آئی ہیں، ہمیں یقین نہیں ہو رہا۔ زرگام نے حیرانی سے اس منظر کو دیکھا، یہ تو نرمین ہے۔ اسے یاد پڑا اس نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ نرمین اب ان کے سامنے نہیں آتی۔ اول تو وہ خان حویلی جاتا ہی کم تھا، دوسرا اس کی ایسی نظر نہ تھی کہ وہ اپنے گھر کے بیٹیوں پر نظر رکھتا۔ اس نے اسرا اور رحمہ کو تو دیکھا ہوا تھا جو بہت کم کبھی کسی موقع پر نظر آ جاتے، لیکن نرمین کو ہوش سنبھالنے کے بعد کہاں کبھی اس نے دیکھا تھا۔ آج وہ سمجھ رہا تھا کہ نرمین خانزادہ پردہ کرتی ہے، لیکن یہ لمحہ جو خدا گواہ تھا اس نے کسی ارادے سے نہیں کیا تھا۔
وہ ہو گیا تھا، اس نے نرمین خانزادہ کو بغیر حجاب کے دیکھ لیا تھا، لیکن بس ایک لمحہ، فقط ایک لمحہ جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ یہ ایک لمحہ اس کے دماغ میں نقش ہو گیا، یہ ایک لمحہ جو وہ بھلا نہیں پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کبیر خانزادہ کی مانگ ہے، یہ بات کون نہیں جانتا تھا، لیکن یہ دل و دماغ اس یادداشت سے وہ کیسے اسے مٹاتا جو 4 سال سے اس کے ذہن میں پنجے گاڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ سردی میں بغیر شرٹ کے بلیک ٹروزر میں کھڑا کھڑکی کے باہر کے منظر میں گم تھا، یا اس کے خیالوں میں وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو بلا نہیں پا رہا۔ وہ اسپاٹ چہرہ لیے سرد تاثرات کے ساتھ جبری بینچیں خاموش کرا تھا، پوری اسرار خاموشی، کسی طوفان سے پہلے آنے کی خاموشی۔ وہ خاموشی سے دبے پاؤں رسوئی خانے میں گئی اور کھانا گرم کیا اور داجی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر کی طرف چلی گئی۔ داجان وہ کمرے میں آئے تو وہ صوفے پر بیٹھے تھے۔ نرمین کو دیکھ کر خوش ہوئے اور اسے اندر بلایا۔ آؤ میری جان، یہ ہم آپ کے لیے کھانا لے کر آئے ہیں، آپ نے کھانا نہیں کھایا نا؟ نرمین نے حدقی کا اظہار کیا اور ان کے برابر میں آ بیٹھی داجان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا آپ نے نہیں کھایا تھا تو ہم کیسے کھا لیتے؟ ہمیں معاف کر دے داجان، ہم پتہ نہیں کیسے بھول گئے، ہماری وجہ سے آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ نرمین کی آنکھیں نم ہوگی، وہ بے حد شرمندہ تھی کہ اپنی سوچوں میں وہ اتنی مگن ہو گئی کہ یہ بھی بھول گئی کہ داجان شوگر کے مریض ہیں اور انہیں کھانا وقت پر چاہیے ہوتا۔ نہیں میری جان، آپ کیوں شرمندہ ہو رہی ہیں؟ ہم جانتے ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ہم تو بڑھاپے میں آ کر اور نہرے والے ہو گئے ہیں۔ پہلے آپ کی ہی جان کو پریشان کر دیا کرتے تھے، اب وہ نہیں رہی تو آپ کو کرتے ہیں۔ داجان کی بولتے بولتے آنکھیں نم ہوگی بی جان کی یاد میں۔ نرمین نے ہاتھ بڑھا کر ان کی آنکھیں صاف کی اور ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ آپ کر لیا کریں نہرے، ہم ہیں نہ اٹھانے کے لیے آپ کے۔ داجان نہرے۔ نرمین کی خود کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی، سفید رنگت گلابی ہو گئی تھی فوراً اور آنکھوں میں بھی گلابی ڈورے چھا گئے تھے۔ اس نے نوالا بنا کر انہیں کھلایا تو انہوں نے کھایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے ڈھیر ساری دواؤں سے نوازا۔ بس اسی لیے تو ہم آپ کے نہرے اٹھاتے ہیں کیونکہ ہمیں مفت میں اتنی پیاری پیاری دوائیں مل جاتی ہیں۔ وہ ان کا موڈ بحال کرنے کی غرض سے بولی اور وہ ہنس دیے۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے تو داجان نے دروازے کی طرف دیکھا۔ نرمین کے دروازے کی طرف پیٹھ تھی۔ لے آگے آپ کی دونوں پیاریاں۔ اس وقت اس پہر نرمین کے سوا رحمہ و اسرا ہی جاگ رہی تھی تو نرمین نے اپنے اندازے سے کہا۔ داجان ہولے سے ہنس آنے والی کو اجازت دی۔ کبیر جو باہر کھڑا کب سے داجان کی آواز سن رہا تھا، یقیناً وہ کسی سے بات کر رہے تھے، لیکن کس سے؟ سامنے والے کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ اس کے کانوں تک پہنچنے سے قاصر تھی۔ اسی تجسس میں اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور داجان کی اجازت ملتے ہی اس نے دروازہ کھولا اور اندر آیا۔ سامنے کوئی لڑکی اس کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھی تھی اور داجان مسکرا کر اس سے بات کر رہے تھے۔ داجان اس نے کہا تو نرمین اس آواز کو سن کر گھبرا گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پہچان گئی تھی اس شخص کو، آواز ابھی کل ہی تو وہ اس آواز سے مانوس ہوئی تھی۔ سر پر تو اس کے دوپٹہ تھا گڑبڑا کر اس نے حجاب سے اپنا چہرہ ڈھانپا۔ داجان نے ایک نظر نرمین کو دیکھا اور دوسری نظر کبیر کو جو سامنے کھڑا ماتھے پر ایک بال ڈالے یہ دیکھنے کی کوشش میں تھا کہ کون بیٹھا ہے۔ برخودار صبر کرو، کبیر وہی ٹھہر گیا اور نرمین کا دل مانو حلق میں آ گیا۔ وہ اتنا گھبرا گئی تھی اچانک ہونے والی سے صورتحال میں کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، جائے یا بیٹھی رہے، مڑے یا نہ مڑے، کہ داجان نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ نرمین بیٹا آپ جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، میں کھانا کھا لوں گا۔ کبیر جو اسی تجسس میں تھا اس نام کو سن کر اس کے ماتھے پر فوراً بال ہٹے۔ کبیر کی نظر اسی پر تھی جو خاموش بیٹھی تھی۔ نرمین خاموشی سے کھڑی ہوئی اور پلٹی۔ کبیر نے دیکھا ہرے اس کی آنکھوں کے رنگ جیسے لباس میں کھڑی لڑکی جس کے سارے بال حتیٰ کہ اس کا چہرہ اس کے حجاب میں چھپا تھا سوائے آنکھوں کے۔ وہ حیرانی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں جن کے اٹھنے کی چاہ چپکے سے اس کے دل نے کی تھی، وہ نہیں جانتا تھا لیکن وہ چاہتا تھا اور پھر ایسا ہوا۔ نرمین کی نظر غیر ارادی طور پر اس کی طرف اٹھی، بس ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، اور دوبارہ اس کی نظریں جھک گئی اور وہ خاموشی سے اس کے برابر سے گزر گئی اور کبھی مانو اس کی آنکھوں کے سحر میں گم ہو گیا۔ بلا کا خوبصورت منظر تھا ان جھکی آنکھوں کا اٹھنا اور پھر سے جھک جانا۔ اس کی آنکھوں میں بکھرے گلابی ڈورے جو رونے کا باعث آئے تھے اس کی آنکھوں کو مزید بلا کا حسین بنا دیا تھا۔
کبیر کی آنکھوں کی پتلیاں ساغر سے اسی جگہ اٹکی تھی جس جگہ سے وہ ابھی گزری تھی، اسے احساس کے تحت کہ وہ آنکھیں ابھی بھی یہاں موجود ہیں اور وہ ان کے سحر میں ڈوبا تھا۔ اس نے مکمل خود کو ڈھکا ہوا تھا، لیکن وہ آنکھیں تو اس سہارا نے ڈھکی ہی نہ تھی جن سے اسے اس سحر میں جگڑ گئی۔ تا دیر وہ وہاں کھڑا تھا کہ داجان کی آواز نے اس کا سحر توڑا۔ کبیرہ وہ اندر خاموشی سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ داجان بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی سالوں بعد، لیکن ابھی اس بارے میں بات کرنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔ کبیر نے سر جھٹکا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کھانا کھانے کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہو، بس نرمین بیٹی کے ساتھ کھانا کھانے کی ایسی عادت ڈالی ہے کہ حلق سے نوالا نہیں ہوتا تھا، تو اسے چاہیے کہ جب وہ جانتی ہے کہ آپ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تو وقت سے کھائیے۔ نہرے دکھانے کا مطلب وہ فوراً اپنی ٹون میں آیا تھا۔ اسے داجان کی طبیعت کا احساس تھا کہ نہ کھانے کے باعث ان کی طبیعت نہ بگڑ جائے۔ داجان نے اسے ٹوکا، میری بیٹی کے بارے میں اس طرح بات نہ کرو، وہ ناہرا نہیں ہے۔ 5 سال پہلے جب تمہاری بیوی جان ہمیں چھوڑ کر گئی تب دن رات ہماری خدمت کری ہے، ہمارا خیال رکھا ہے۔ اگر ان 5 سالوں میں وہ آج اپنی طبیعت کی وجہ سے بھول گئی تو یہ ناہرا ہرگز نہیں ہے۔ داجان نرمین کے خلاف 2 الفاظ بھی سن لے ایسا ممکن کہاں تھا۔ کبھی خاموش ہو گئے۔ داجان کو اس لڑکی کی طرفداری کرتے دیکھ وہ جانتا تھا وہ ہمیشہ سے یہی کرتے تھے۔ اچھا چلیے آپ سو جائیے، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ داجان اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک اس بارے میں سوچتے رہے۔ وہ جانتے تھے نرمین کے دل کے راز اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ انہوں نے محبت کا جہاں آباد تھا۔ وہ اپنی پوتی سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے سامنے رہے اور اسی طرح انہیں کبیر بھی عزیز تھا۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ کبیر اور نرمین کی شادی دیکھے، لیکن انہیں کبیر کی طرف سے بہت خدشے تھے۔ اس کی آنکھوں میں انہوں نے بغاوت دیکھی تھی۔ انہیں ڈر تھا اس دن کا جب کبیر ان کی سوچ کو سچ ثابت کر دے گا۔ وہ اپنے کمرے میں آئے۔ اس حویلی کا سب سے شاندار کمرہ تھا۔ اس کا دروازہ کھلتے سامنے بنی دیوار پر بنا اس کا پورٹریٹ، اس کے نیچے جہازی سائز بیڈ، دائیں طرف رکھے 2 شاہی طرز میں بنے صوفے اور ان کے بیچ رکھی خوبصورت سی بنی ٹیبل، اس کے ساتھ لگے خوبصورت سفید رنگ کے پردے، بائیں طرف رکھی خوبصورت طرز میں بنی ڈریسنگ ٹیبل اور اسی کے ساتھ اندر کی طرف بنی الماری اور کمرے کے ساتھ بنا چھوٹا سا بنا لائبریری روم۔ اس کے کمرے میں ہر چیز سفید رنگ کی تھی، دیوار کا رنگ، پردے، صوفے اور فرنیچر۔ یہ کمرہ اس کے ڈیزائن کے مطابق بنایا ہوا کمرہ تھا جو حویلی میں بنے ہر کمرے سے بڑھ کر خوبصورت تھا۔ یہ کبیر خانزادہ کا کمرہ تھا۔ بلیک ٹراؤزر اور بلیک شرٹ پہنے، بال بکھرے ماتھے پر وہ اس وقت بھی بلا کی حسین لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور ریموٹ سے لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کری تو آنکھوں کے سامنے وہ 2 کالی سیاہ آنکھیں آ گئی۔ کبیر نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دی۔ اسے اچانک گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے پھر سے اپنی آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے دوبارہ وہی آنکھیں آ گئی۔ وہ پریشانی سے اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹھا، سائڈ لیمپ آن کیا اور پانی پینے لگا۔ وہ کیوں اس کے ذہن میں آ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی اور وہ نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔